حکومت پاکستان کی آمدن کا اہم ترین ذریعہ ٹیکس ہیں، لیکن حکومتی اخراجات آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں، جن میں سے ایک ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن ہے، جس کا بل سالانہ اربوں روپے بنتا ہے۔ سال 2020 میں وفاقی حکومت کا پینشن بل 150 ارب روپے تھا، جو رواں سال 2021 کے اختتام تک 480 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ 2011 میں صوبوں کا پینشن بل 75 ارب روپے تھا، جو 2020 میں 500 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق اگر پینشن کے نظام میں اصلاحات نہ کی گئیں تو 2023 تک وفاقی حکومت کا پینشن بل 750 ارب روپے تک پہنچ جائے گا، جبکہ صوبوں کو بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ بیرونی قرضوں پر چلنے والے ملک کے لیے یہ ایک خوفناک صورتحال ہے، جو ملک کو درپیش دیگر معاشی مسائل، سرکاری اداروں کے خسارے اور گردشی قرضوں کی موجودگی میں مزید ڈراؤنی معلوم ہوتی ہے۔ تفصیل میں جانے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان میں پینشن سسٹم کس طرح کام کرتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کمپنی اپنے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن ادا کرنے کے لیے اپنے منافع کا کچھ حصہ استعمال کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی آجر یعنی امپلائر ملازمت دیتے وقت پینشن اسکیم کی پیشکش بھی کرتے ہیں۔ اس میں کچھ رقم ملازم کی تنخواہ میں سے پینشن اسکیم میں شامل ہوتی رہتی ہے، کچھ رقم کمپنی خود ڈالتی ہے۔ یہ فنڈز انویسٹ کیے جاتے ہیں اور اس سرمایہ کاری سے حاصل منافع ریٹائرمنٹ پر ملازم کو پینشن کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ وہ یہ رقم اکٹھی بھی حاصل کر سکتا ہے اور ماہانہ بنیادوں پر بھی۔ عام طور پر ریٹائرمنٹ پلانز کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی کیٹیگری ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں امپلائر کی ذمہ داری صرف وہ رقم ادا کرنے تک ہوتی ہے جو اس نے ریٹائرمنٹ فنڈ میں دینے پر اتفاق کیا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ رسک کا سارا بوجھ ملازمین پر ہوتا ہے۔ اس طرح کے نظام میں سرمایہ کاری پر پینشن ریٹرن اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، جس کا دار و مدار مارکیٹ کے حالات پر ہوتا ہے۔ دوسری اسکیم ڈیفائنڈ بینیفٹ کہلاتی ہے۔ اس میں ایکچوریل اور انویسٹمنٹ رسک کا مکمل بوجھ امپلائر پر ہوتا ہے۔ اس طرح کی اسکیم میں مارکیٹ کے حالات پینشن کی رقم پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ ریٹائرمنٹ پر ملازمین کو پہلے سے طے شدہ رقم بطور پینشن مل جاتی ہے۔ ملازمین کے لیے ڈیفائنڈ بینیفٹ اسکیم زیادہ بہتر ہے، لیکن اس طریقہ کار کے تحت حکومت پر پینشن کا بوجھ تیزی سے بڑھتا ہے۔ اسی لیے کئی ملکوں میں اسے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عالمی معیار کے اعتبار سے پاکستان کا ڈیفائنڈ بینیفٹ سسٹم موزوں نہیں۔ بڑھتے ہوئے پینشن بل کی وجہ سے زیادہ تر ممالک میں ڈیفائنڈ بینیفٹ نظام ختم کر کے ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن سسٹم لاگو کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس نظام کی خامی یہ ہے کہ اس میں ملازمین کی آمدن طے شدہ نہیں ہوتی اور اس کا انحصار انویسٹمنٹ فنڈ اور سرمایہ کاری مارکیٹ کے حالات پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہے کہ ملازمین پینشن کے لیے کٹوتی کی جانے والی رقم سے اپنی مرضی کی جگہ پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ڈیفائنڈ بینیفٹ سسٹم آسان اور سادہ ہے، مگر ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن سسٹم کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں پینشن حکومتوں کے لیے بوجھ نہیں بنتی۔ ابھرتی ہوئی معیشتوں میں پینشن بل کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر کے حکومت کو پریشان کر رہا ہے۔ لیکن کئی ممالک جن کے معاشی اور معاشرتی حالات پاکستان سے مماثلت رکھتے ہیں، انہوں نے پینشن سسٹم میں اصلاحات لا کر اس مسئلے پر قابو پایا ہے۔ بھارت میں سرکاری ملازمین کو 2004 کی نیشنل پینشن پالیسی کے تحت بھرتی کیا جاتا ہے۔ یہ پالیسی ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن سسٹم پر بنائی گئی ہے، جس میں امپلائر اور ملازم دونوں ہی تنخواہ کا 10% حصہ ڈالتے ہیں۔ 1997 میں فلپائن نے گورنمنٹ سروسز انشورنس سسٹم نافذ کیا۔ اس نظام میں ملازم اپنی تنخواہ کا 9% جبکہ کمپنی 12% شامل کرتی ہے۔ اسی طرح تھائی لینڈ میں 1997 کے بعد بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین کے لیے ڈیفائنڈ بینیفٹ سسٹم کو ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن سسٹم میں تبدیل کیا گیا۔ اس تبدیل شدہ نظام میں امپلائر اور ملازمین دونوں 3% پینشن میں جمع کراتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں۔ ملک کے اندر دیکھا جائے تو جون 2016 میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کے بورڈ نے بڑھتے ہوئے پینشن بل سے جان چھڑانے کے لیے تنخواہ اور پینشن کے نظام میں دور رس تبدیلیاں کی اور ہر پے اسکیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تنخواہ کی حد مقرر کر دی۔ ان اقدامات کی بدولت کمپنی کو آئندہ 10 سالوں میں 186 ارب روپے کی بچت متوقع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ کسی بھی ملک کے لیے پینشن فنڈز کے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں۔ کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بات کریں تو آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے رکن ممالک کے پینشن اثاثوں کا مجموعی حجم 33 کھرب ڈالر ہے، جو عالمی جی ڈی پی کے 38% کے برابر ہے۔ امریکہ کے پینشن اثاثے اس کی جی ڈی پی کے 88% کے برابر ہیں۔ برطانیہ کے 123%، آسٹریلیا 132% اور سوئٹزرلینڈ کے پینشن سے متعلق اثاثے جی ڈی پی کے 143% کے برابر ہیں۔
لہٰذا حکومت پینشن فنڈز قائم کر کے بچت کے آپشنز میں اضافہ کر سکتی ہے۔ پاکستان میں بچت کی شرح دنیا بھر میں سب سے کم ہے۔ 2020 میں قومی سطح پر بچت کی شرح جی ڈی پی کے 10% سے نیچے چلی گئی۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان میں بانڈ مارکیٹ بھی بہت چھوٹی ہے۔ ملک میں کارپوریٹ بانڈ مارکیٹ کا تو وجود ہی نہیں۔ فعال پینشن فنڈز کی وجہ سے بچت اسکیموں کو فروغ ملے گا اور بانڈز کی خرید و فروخت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طرح دنیا بھر میں آزمودہ طریقوں کو مد نظر رکھ کر تمام نئی بھرتیاں ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن سسٹم کے تحت کی جائیں اور تنخواہوں کا نظام مکمل طور پر ری اسٹرکچر کیا جائے۔ سرکاری اداروں میں ہر پے اسکیل کے لیے تنخواہ اور پینشن کی حد مقرر کی جائے۔ مستقبل میں پینشنرز کی تعداد میں اضافہ روکنے کے لیے بھی ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ یہ کام ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے یا جلدی ریٹائرمنٹ کی صورت میں مراعات میں کمی کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔